میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے عظیم اور بابرکت مہینے کی آمد ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ تو رمضان المبارک کے اندر ہی ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، لیکن اسی صورت میں ہے کہ اس کی قدر بھی کی جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ کوئی تو وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی بھی اپنی زندگی میں اضافے کے لیے دعا نہیں کرتے تھے، جب اللہ کی طرف سے جانے کا حکم آیا تو چند باتیں فرمائی اور فوراً کہا کہ مجھے جنت میں لے جاؤ، اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو۔ لیکن رجب کا مہینہ آتا، جب رمضان میں 2 مہینے رہ جاتے، اس وقت سے اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے کہ اللہ اب میں رمضان کے قریب پہنچ چکا ہوں تو اب مجھے موت نہ دینا، اب تو مجھے رمضان کے بعد ہی موت دینا۔ کہ کوئی تو وجہ تھی، اللہ کے نبی 2 مہینے سے پہلے سے تمنا کر رہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی رمضان کی 2 مہینے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت ڈال دیں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ یہ تمنا، یہ دعا اللہ سے کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ بھائیو دوستو، رمضان بہت عظیم مہینہ ہے اور یہ اللہ کا ہم پر بہت لطف و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ اس سے چاہتے کیا ہیں کہ اس مہینے میں ہم تھوڑے سے اعمال کر کے اپنی بخشش کو کروا لیں اور اپنے اعمال میں بہت زیادہ اضافہ کر لیں۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بخشش کے بہانے ان چیزوں میں چھپا رکھے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کچھ جگہیں، کچھ راتیں، کچھ ایام ایسے دیے ہیں کہ اگر تھوڑی سی ہم عبادت کریں تو ہمیں بہت زیادہ اس پہ اجر ملتا ہے۔ جیسے مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، ایک کے بجائے 27 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں اللہ۔ آدمی مسجد حرام میں چلا جائے، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں آدمی نماز پڑھے، ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ابھی شب برات گزری، یہ بھی بخشش کی رات تھی۔ تو ایسی کچھ راتیں، کچھ جگہیں اللہ نے ہمیں، کچھ ایام جیسے رمضان المبارک کا مہینہ، ایام ذی الحج، عشرہ ذی الحج، یہ ایسے ہیں کہ ان میں ہم تھوڑی سی بھی عبادت کر لیں تو اپنی بخشش کروا سکتے ہیں، نجات کروا سکتے ہیں اور اپنے اعمال میں بہت زیادہ اضافہ کروا سکتے ہیں۔ تو اصل یہی ایام اللہ نے ہماری بخشش کے لیے رکھے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ بھائیو دوستو کہ ہم اپنی ان رمضان کے آنے سے پہلے پہلے رمضان کی تیاری بھی کریں۔ جیسے ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، ہر کاروبار، کچھ لوگوں کا جو بھی کاروبار کرتے ہیں ان کا سیزن ہوتا ہے، تو وہ سیزن لگانے سے پہلے پہلے سیزن کی تیاری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا سامان موجود ہو، اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں، کوئی کام ہوتے ہیں ان کو پہلے ہی نمٹا لیتے ہیں تاکہ جو ہمارا سیزن کا وقت ہے اس میں ہم جو ہے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اچھا سیزن لگا سکیں۔ اور جو تاجر وقت سے پہلے، سیزن سے پہلے سیزن لگانے کی تیاری نہیں کرتا تو وہ پھر بھرپور صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو رمضان المبارک یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ سے کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ دیکھیں اللہ اس مہینے میں کیا کریں گے، ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیں گے۔ ایک نفل کو اللہ فرضوں کے برابر کر دیں گے۔ آدمی ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، فرضوں کے برابر نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ کتنا فضل فرمائیں گے کہ 2 نفل پڑھیں گے ہم رمضان میں، اللہ اجر جو ہے اس کا ہمیں فرضوں کے برابر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، رمضان سے پہلے ہم رمضان کا استقبال کریں۔ رمضان کا استقبال کیا ہے کہ چند کام ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے ہی ہم کریں، اللہ سے مانگیں۔
سب سے پہلا کام کیا ہے؟ رمضان سے پہلے ہم رمضان کے لیے دعا کریں. جیسے اللہ کے نبی تو 2 مہینے پہلے سے دعا مانگ رہے ہیں. جب رمضان قریب آ جاتا، بالکل جیسے اب رمضان بالکل قریب ہے، چند دن باقی ہیں، 1 ہفتے سے بھی کم، تو اللہ کے نبی خود بھی دعا پڑھتے اور ایک صحابہ کو دعا سکھاتے. کیا خوبصورت دعا ہے، اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا. اے اللہ مجھے رمضان کے لیے، رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھ، اور پورا کا پورا رمضان صحیح سالم مجھے دے دے، اور میرے اس رمضان کو میرے لیے مقبول بنانا، کہ میرے رمضان کی ساری عبادتیں قبول ہو جائیں. تو یہ دعا ہم مانگیں. اللہ کے نبی رمضان سے پہلے بعض علماء نے لکھا ایسے یہ دعا سکھاتے صحابہ کو جیسے قرآن کی آیات سکھائی جاتی، اتنے اہتمام سے. عربی یاد نہ ہو، ہم ویسے ہی دعاؤں میں اللہ سے نفل پڑھ پڑھ کے مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ رمضان آ رہا ہے، مجھے صحیح رکھنا، میں بیمار نہ ہوں، صحیح سالم رہوں، کوئی مشکل پیش نہ آئے، روزہ رکھ سکوں، تراویح پڑھ سکوں، اور تیری خوب عبادت کر سکوں. یہ اللہ سے مانگیں، کیونکہ انسان کو اگر اللہ کی توفیق نہ ملے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. وما توفیقی الا باللہ. جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی کرتا ہے. تو انسان اللہ سے سب سے پہلے رمضان کے لیے دعا مانگے کہ اللہ رمضان آ رہا ہے، مجھے صحیح رکھنا، میری طبیعت ٹھیک رہے، میں پورے روزے رکھ لوں، پوری تراویحاں پڑھ لوں، خوب تیری عبادت کروں. پہلے سے ہم یہ سوچیں کہ میں نے کتنے قرآن پڑھنے ہیں رمضان میں، اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لیں. تو اس سب سے پہلا کام رمضان سے کرنے کا یہ ہے کہ اللہ سے ہم دعا مانگیں کہ اللہ اس رمضان میں ہمیں خوب عبادت کی توفیق دینا. ہمیں تو جو جیسے اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، صحابہ کو سکھا، تو ہم پہلا کام یہ ہے کہ دعا مانگے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہی ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. جن گناہوں کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے، سارا سال ہم کرتے رہے، اب آ کر بس ابھی سے ان کو چھوڑ دیں. کیونکہ جیسے رمضان میں نیکی کا اجر بڑھتا ہے، اسی طرح جو ہے رمضان میں گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جیسے آدمی گناہ کرے، کہیں بھی کرے، مسجد میں گناہ کرے تو اس کا وبال زیادہ ہے، مسجد حرام میں اور اسی طرح مسجد نبوی میں کرے، جیسے وہاں نیکی کا اجر زیادہ ہے، گناہوں کا بھی وبال زیادہ ہے. اس لیے ابھی سے ہم کوشش کریں کہ رمضان آئے تو رمضان سے پہلے پہلے جو ہم گناہ میں مبتلا تھے اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. اور رمضان ایسا گزاریں کہ رمضان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے سے رک جائیں، بلکہ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کہ ہماری آنکھیں غلط نہ دیکھیں، ہمارے کان غلط نہ سنیں، اور ہمارے زبان پر غلط بات نہ آئے. ان چیزوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، اس کا بھوکا پیاسا رہنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایسا روزہ ہو ہمارا کہ صرف کھانے پینے سے ہم نہ رکیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو بھی حفاظت کریں، کانوں سے غلط بات نہ سنیں، زبان سے کوئی غلط بات ہم سے نہ ہو. گناہ ابھی سے چھوڑ دیں. اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عابد بن جاؤں، ارید ان اکون اعبد الناس، سب سے بڑا عابد بن جاؤں. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ساری رات تہجد پڑھا کرو، سارے دن نفل روزے رکھا کرو. آپ نے کیا فرمایا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دو تو تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. تو یہ ہے عبادت میں، یہ بھی ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے. ابھی سے ہم کوشش کریں کہ اللہ کی کوئی نافرمانی ہم سے نہ ہو. ٹی وی ہے، فیس بک ہے، اس طرح کی یہ چیزیں جو غیر ضروری ہیں، ٹک ٹاک ہے، موبائل پر اپنے وقت کو ضائع کرنا کوشش کریں ابھی سے کم کر دیں. رمضان میں تو بالکل جو ہے صرف ضروری کوئی بات، ورنہ تو موبائل کو ہم دیکھیں ہی نہ. ہمارا سارا وقت قرآن پر گزرے، ذکر کرتے ہوئے گزرے، نوافل پڑھتے ہوئے گزرے. اسی طرح غیر ضروری کام، غیر ضروری ملاقاتیں،
جیسے ہم بعض دفعہ ویسے ہی دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں، گپ شپ کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن رمضان میں یہ نہ کریں۔ رمضان میں اپنے ہر غیر ضروری کام کو چھوڑ دیں۔ بس رمضان میں تو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ خوب ایسا حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے لیے رول ماڈل اللہ کے نبی کی ذات ہے کہ رمضان آتا تو آپ کا رنگ بدل جاتا، آپ کی نماز میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا، آپ کمر جو ہے کس لیتے اور ساری رمضان کے آخر تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ اللہ کی شان، ایسی عبادت میں لگ جاتے تھے کہ رمضان میں بس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے، ان سے سنتے، ان کو سناتے، پورا قرآن کا دور کرتے تھے۔ آخری سال آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا۔ تو یہ ہے کہ ہم بھی جو ہے کوشش کریں غیر ضروری کام، غیر ضروری ملاقاتیں ہم چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح حقوق اللہ، حقوق العباد میں سے کوئی چیز ہمارے ذمے ہو اس کی قضا کر لیں۔ اگر کچھ پرانے روزے ہمارے رہتے ہیں، کوئی روزہ پچھلا رہتا ہے، کسی عورت کا رہتا ہے، تو وہ ابھی سے ان کی قضا کر لے تاکہ اگلا رمضان آ رہا ہے، اگلے فرض روزے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو وہ بھی رہتے ہوں، اگلے رمضان کے بھی کچھ رہ جائیں، تو یہ نہ ہو، بلکہ ابھی سے کوشش یہ کریں کہ پچھلا کوئی ہمارے ذمے نماز قضا ہے یا کوئی روزہ قضا ہے، ابھی اس کی ادائیگی کر لیں۔ اور اسی طرح حقوق العباد میں سے کہ کوئی کام ہمارے ذمے باقی ہے، کسی کا ہم نے پیسے دینے ہیں، کسی کا حق مارا ہوا ہے یا کسی کا مال ہم نے لیا ہوا ہے، وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ واپس کر دیں۔ کیونکہ اگر ہم جیسے حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رب قائم لیس من قیامہ الا السحر، بہت سارے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں ان کے قیام سے صرف سوائے تھکاوٹ کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ آگے لکھا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن حرام مال سے افطار کرتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو ہے پیٹ میں افطاری سحری کرتے وقت کوئی مشتبہ مال، حرام مال ہمارے پیٹ کے اندر جائے، پھر تو وہ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی سے کوشش کریں کہ میں نے کسی کا کوئی حق دینا ہے تو وہ ابھی سے ادا کر دیں۔ اسی طرح جو ہے یہ بھی ہے کہ اپنے کسی سے تعلقات خراب ہوں، رشتہ داروں سے بولنا چالنا بند کیا ہے، قطع تعلقی ہے، اس کو بھی ختم کر دیں، اس سے صلح کر لیں، بات چیت کر لیں۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب 2 آپس میں رشتہ دار یا 2 مسلمان قطع تعلقی کر لیں تو ان کے اعمال اوپر نہیں جاتے، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے جب تک وہ آپس میں صلح نہ کر۔ اتنی سخت جو ہے یہ سزا ہے، تو اس لیے کوشش کر کے جو ہے اگر آپ کو معلوم ہے زیادہ تعلق رکھنے سے نقصان ہوگا، کوئی لڑائی بڑھے گی، کم از کم سلام دعا رکھ لیں، سلام کر لیں، جو ہے معافی تلافی کر کے پھر اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن بالکل قطع تعلقی یہ بہت سخت گناہ ہے، اس میں جو ہے ہم کوشش کریں وہ نہ کریں۔ تو آپس کی جو بھی ناراضگی ہو رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ وہ ختم کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم عبادات کرتے رہے ہیں رمضان میں، ہماری عبادات قبول ہی نہ ہوں، اللہ تک پہنچے ہی نہ، ایسا نہ ہو۔ تو یہ رمضان سے پہلے ہم جو ہے یہ کام کریں، اور قرآن کی تلاوت کثرت سے ابھی سے شروع کر دیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنی گھر کی خواتین کو دیکھتا ہوں کہ روزانہ 15-16 سپارے وہ آسانی کے ساتھ سارے گھر کا کام کرتے ہوئے پڑھ لیتی ہیں۔ اس زمانے میں مشینیں نہیں ہوتی تھیں، ہاتھوں سے لوگ کپڑے دھوتے تھے۔ اس زمانے میں جو ہے آٹا بھی جو ہے وہ چکی سے پیستی تھیں عورتیں، سارے کام خود کرتی تھیں، لیکن پھر بھی کیا تھا، وقت میں برکت تھی، اتنا قرآن پڑھ لیتے۔ آج کل تو ہمارے پاس کتنی چیزیں آ گئیں، ہر چیز کی مشین ہے، پھر بھی ہم سے قرآن نہ پڑھا جائے، تو ایسا نہ ہو۔ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ، قرآن میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
کہ رمضان کا ہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے بتایا کہ آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی کے بارے میں آتا ہے روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ امام صاحب کے بارے میں آتا ہے روزانہ 61 پورے رمضان میں 61 قرآن پڑھا کرتے، ایک دن میں ایک رات میں قرآن پڑھتے تھے۔ بعض علماء کا معمول لکھا ہے کہ وہ تو بس رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہوتا تھا، صبح شام قرآن پڑھتے تھے، صبح شام قرآن پڑھتے تھے۔ تو ہم کوشش کریں رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، ابھی سے ذہن تیار کریں اپنے آپ کو کہ میں کتنے قرآن ختم کروں گا، میں اتنے اپنا ذہن بنائیں کہ روزانہ میں نے 5 پارے پڑھنے ہیں، روزانہ میں نے 10 پارے پڑھنے۔ جب تک وہ پورے نہ ہوں آدمی کوشش کرے پھر آرام نہ کرے کہ میں نے اپنا معمول یہ پورا کر کے ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں رمضان میں 20 25 قرآن ختم کرتے ہیں، ابھی بھی ایسے لوگ۔ میرا ایک کزن ہے مفتی حسن صاحب کا بیٹا، اس نے پورے رمضان میں 30 قرآن پڑھے۔ تو ابھی بھی یہ لوگ ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں لوگ۔ تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں رمضان کی آنے سے پہلے خوب قرآن کی تلاوت شروع کریں، کثرت سے تلاوت کریں، اپنے وقت کو بڑھا دیں، مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ جو حافظ ہیں، جن کے بچے حافظ ہیں، وہ کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن سنوائیں، ترتیب بنائیں، گھر میں ترتیب بنائیں۔ جو قرآن حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ سینوں سے بہت جلدی نکل جانے والا ہے، جیسے اونٹ رسی توڑا کر بھاگ جاتا ہے، آپ نے فرمایا ایسے ہی قرآن بہت جلد سینوں سے نکل جانے والا ہے۔ اور قرآن کو حفظ کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب حفظ کر لیا تو اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ جو حافظ دنیا سے قرآن کو یاد جس کو تھا وہ چلا گیا تو یقیناً قیامت کے دن اس کی بڑا اعزاز و اکرام ہوگا، اللہ اس کی بخشش فرمائیں گے، اس کے والدین کو تاج پہنائیں گے، اور اس کو اللہ یہ فرمائیں گے اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جن پر جہنم میں جانا ضروری ہو چکا ہے انہیں بھی اپنے ساتھ تم جنت میں لے جاؤ۔ ایسے قرآن پڑھو جیسے دنیا میں تم قرآن پڑھتے تھے، لیکن قرآن ایسا ہو جس نے یاد رکھا ہو موت تک۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی رمضان میں قرآن سنائے، گھروں میں قرآن سنائے، اپنے گھروں میں 1-2 آدمی پیچھے کھڑے کر کے قرآن سنائے۔ ہم نے ایسے ہی سنایا، اب مسجد میں سناتے، ورنہ پہلے جب میں مسجد میں نہیں تھا تو کئی قرآن ایسے ہی سنائے، کسی سکول میں سنائے، بیٹھک میں سنائے۔ تو ابھی بھی جو حافظ قرآن نہیں سنائے گا وہ بھول جائے گا قرآن، پھر کبھی بھی وہ قرآن سنا نہیں سکے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی جو بچہ حافظ ہے، جن کے بچے حافظ ہیں، وہ ترتیب بنائیں اپنے گھروں میں قرآن سنانے کی، کہ تراویح سنائیں قرآن۔ اور جو باقی لوگ ہیں وہ کوشش کریں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، اپنے وقت کو مسجد میں بڑھا دیں۔ بھائیو، نامعلوم کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال جنہیں رمضان نصیب ہوا تھا، اب وہ اس رمضان میں نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ رمضان آخری رمضان ہو، اس کو آخری رمضان سمجھ کر ہی ہم گزاریں۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب بھی نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ جیسے میں آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہ تو نماز دن میں 5 ہوتی ہے، رمضان تو سال بعد آئے گا، تو یہ سمجھ کر ابھی سے تیاری کریں کہ اس رمضان میں ہم کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، تراویح نہیں چھوڑیں گے، کثرت سے قرآن پڑھیں گے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر، درود شریف، کثرت سے نیک اعمال کریں گے، اپنے مال کو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، یہ نیت کریں ہم۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے تھے عقل مند ہیں وہ لوگ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، قبر میں جانے سے پہلے، قبر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں، اپنے رب سے ملاقات سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ یہ عقل مندوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، اپنی آخرت کو بنانے میں لگتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے پورے دین پر چلیں گے، رمضان میں کوئی خلاف شرع کام نہیں کریں گے، اور خوب کثرت سے اعمال کریں گے، خود بھی آنا، اوروں کو اس پر لے کے جانا ہے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، ابھی اللہ کے راستے میں میں نکلا، چند دن اللہ کے راستے میں نکلے لگائے تو 2 تشکیلیں ہوئی ہماری۔ ایک تشکیل پشاور میں 15 دن کی ہوئی، مہمانوں کے ساتھ، تنزانیہ کے مہمان تھے، عرب ان کے ترجمان کے طور پر، بڑا سیکھنے کو ملا۔ عرب تھے، بڑے صابر لوگ تھے، بڑے شاکر لوگ تھے،
ان کی زندگیوں کو دیکھ کر رشک آتا تھا، کیسی سادہ ان کی زندگی ہے۔ جہاں پشاور میں گئی وہاں بھی جو ہے بہت اچھے لوگ تھے، مہمان نواز تھے، اور وہاں نمازیوں کی تعداد الحمدللہ بہت زیادہ ہے، بہت لوگ کثرت سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم بھی نیت کریں بھائی کہ ایسے ہی پورے دن پر چلیں گے۔ دوسری تشکیل ہماری چنیوٹ ہوئی، وہاں بھی علماء طلباء سے ماشاءاللہ کی جماعت تھی، وہاں بھی بڑا فائدہ ہوا۔ اللہ کے راستے میں جب آدمی نکلتا ہے تو اس سے بڑا فائدہ تھا۔ کبھی ہم اپنے گھر کو چھوڑیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ گھر سے جب آدمی دور رہتا ہے مسافرانہ زندگی کیسے ہوتی ہے۔ آدمی ساری زندگی گھر میں نہ رہے، تھوڑا سا اللہ کے راستے میں دین کے لیے بھی ہم تھوڑا نکلا کریں، تو اس کی بھی ہم نیت کریں انشاءاللہ۔ جب اللہ ہمیں موقع دے اللہ کے راستے میں نکلیں، خود بھی دین پر چلیں۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اپنی ذات کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آدمی کو جب سارے مشاغل سے کٹ کر مسجد میں وقت گزارتا ہے، آدمی کو پتہ چلتا ہے میرے اندر کتنی کمی ہے، مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے، دنیا میں آنے کا مقصد میرا کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دنیا میں آدمی مگن رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، ایسے ہی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، بعض دفعہ سوچنے کو موقع ہی نہیں ملتا۔ تو آدمی کچھ وقت فارغ کیا کریں، اللہ کے راستے میں اعمال میں ہم جوڑا کریں۔ اسی کے لیے کل لاہور کا اجتماع شروع ہو رہا ہے، تو اس میں بھی کوشش کریں، ساتھی جو ہے یہاں سے جا رہے ہیں، بھرپور ساتھی جو ہے اجتماع میں شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی